یہ پورا قرآن اگر اول سے یعنی الحمد کے الف سے لے کر یا بسم اللہ کے بے سے لے کے اور والناس کے سین تک پورے قرآن میں 6000 سے زیادہ جو آیات ہیں وہ در حقیقت عظمتوں کو اور فضیلتوں کو بیان کرنے والی ہے. جو نبی اور آل نبی کے دشمنوں کا ذکر ہے نا وہ بھی نبی آل نبی کی فضیلت ہے. ان کے دشمنوں کا ذکر ان کی فضیلت ہے نا. ان کے دشمنوں کو جب اللہ ذلیل کر رہا ہے تو انہیں عزیز جانتا ہے نا. جب اللہ ان کے دشمنوں کو ذلیل کر رہا ہو تو تبت یدا ابی لہب وتب، جی ابو لہب کے ہاتھ توڑنے کی بات اللہ کر رہا ہے. یہ دوسرے الفاظ میں کہوں کہ جو نبی کا منکر ہونا اللہ اس کے منہ توڑنے کی بات کر رہا ہے. اب کہتے ہیں نا کہ اگر اس نے ایسا کیا اس کا منہ توڑ دوں گا، تو اللہ نے اس لہجے میں بات کی، میرے نبی سے بات کرتے ہو، میرے نبی کو تنگ کرتے ہو. حمالۃ الحطب اس کی بیوی جمیلہ اور یہ خود ابو لہب. جیسے قرآن نے حمالۃ الحطب کہا ہے نا، جو لکڑیاں اپنے سر پہ رکھ کر ڈھونڈ رہی تھی نبی کو کہ میں توہین کروں گی، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد کی طرف آئی. سرکار محراب مسجد میں تشریف فرما تھے. حضرت ابوبکر تشریف لائے، فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی توہین کرنے آ رہی ہے. حضرت نے فرمایا آرام سے میرے ساتھ بیٹھو، میں اسے نظر ہی نہیں آؤں گا. ایسا ہوا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور وہ آئی اور بدتمیزی اور چیخ چلا کے چلی گئی. اسے سب نظر آ رہے تھے مگر نبی نظر نہیں آ رہے تھے. تو یہ پورا قرآن، یہ میرا مضمون اس وقت سوچا نہیں تھا لیکن بات آئی ہے تو میں نے کہہ دی. جیسے قرآن مجید میں سینکڑوں آیات سرکار کی شان میں ہیں، یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی یہ بھی سرکار کی شان میں ہے. ارشاد ہو رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. بس تمہارے رب کی قسم، رب اپنی ہی قسم کھا رہا ہے. اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے مگر اپنے آپ کو نبی سے منسوب کر رہا ہے. بھائی صرف اہل بیت منسوب ہو کے علیہ السلام نہیں ہے، نبی سے اگر اللہ بھی منسوب ہوتا ہے تو جل جلالہ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے سرکار کی ذات پر. ہمیں اللہ کس نے بتایا ہے؟ ہمیں اللہ کس نے بتایا ہے؟ ہم تو اگر نبی کے بغیر اللہ مانتے نا تو پہلے دیکھ لیجئے تاریخ کے صفحے کھول کر کہ جو نبی کے بغیر اللہ مانتے تھے وہ کیا مانتے تھے. روزانہ رائے بدلتے تھے، روزانہ اپنا ایک نیا نظریہ لے کر آتے تھے، روزانہ در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے. جسے بھی باعظمت دیکھتے تھے کہتے تھے یہی اللہ ہے، جس میں کچھ فضیلت دیکھتے تھے کہتے یہی اللہ ہے. تو انہوں نے تو ہر با کمال کو اللہ مان لیا. اللہ ہونے کا معیار نبی نے اتنا اونچا کر دیا کہ جنہیں تم با کمال دیکھ کر اللہ مانتے ہو وہ تو میرے اہل بیت ہے. جن کسوٹیوں پر تم نے اللہ مانے ہوئے تھے، مثلا ستارے کی پرستش کر رہے ہیں تو ستارہ علی کے دروازے پہ اترا. اب جس ستارے کو تم جھک جھک کے اس کا سجدہ کر رہے تھے وہ ستارہ تو علی کے دروازے پر ہے. تم چاند کو اللہ بول رہے تھے، نبی نے ایک اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا. بھئی تم چاند کو اللہ کہہ رہے ہو جس کے اشارے سے چاند ٹوٹ جائے، پھر اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ درختوں کو اللہ بولتے تھے، درختوں کو. جی یہ پیپل کا درخت آج بھی ہندو برادری کے یہاں معتبر ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. صحیح ہے. یہ پیپل کا درخت ہے، کیا کہتے ہیں سندھی میں پیپل کے درخت کو؟ صحیح بڑا یہ درخت آج بھی معتبر ہے کیا جی؟ اس کے آگے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، تو درختوں کے آگے جھک کر کہتے ہیں درخت کو اللہ مان لیتے تھے. جی نبی مکرم نے ایک درخت کو حکم دیا کہ چل کر آ. درخت اپنی جگہ سے چلتا ہوا آیا. نہج البلاغہ میں مولا علی نے نبی کے معجزوں میں جس معجزے کا خود ذکر کیا ہے نا وہ یہ معجزہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں درخت چلتا ہوا آیا، اس کی ٹہنیوں نے جھک کے نبی کے قدموں کا بوسہ دیا، اور پھر سرکار نے فرمایا جہاں تھا وہاں واپس چلا جا. تو وہ زمین میں چلتا ہوا وہاں جا کے رک گیا جہاں پہلے تھا.
تو بتاؤ وہ درخت جس کے آگے تم جھک رہے ہو وہ تو نبی کے آگے جھک رہا ہے. جتنے بھی الہ مانے جانے والے لوگ تھے وہ سب اس دروازے پہ اللہ نے جھکائے, اور جب سب کو یہاں جھکا دیا تو پھر انہوں نے اپنا سر رکھ کے بتایا اللہ وہ ہے جس کے آگے علی جھکتا ہو, جس کا سجدہ سیدہ کرتی ہو. صلوات پڑھنے بی بی کی ذات پر. لہذا یہ فلا وربک, تمہارے رب کی قسم, تمہارے رب کی قسم. رب تو آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, ان پرندوں کا بھی ہے, اس زمین کا بھی رب وہی ہے, اس آسمان کا رب بھی وہی ہے. مگر قرآن میں اللہ نہیں کہہ رہا کہ آسمان کا رب, وہ کہہ رہا ہے تمہارا رب. جی میں پھر مثال دے رہا ہوں, صرف مثال ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. ظاہر ہے میں اتنا پرانا بھی نہیں ہوں جو مثال دے رہا ہوں. مثلا مینار پاکستان بنانے والا ہماری گلی میں رہتا تھا. مثال ہے بھائی, مثال ہے. جس نے مینار پاکستان بنایا وہ ہمارے محلے میں, ہماری گلی میں رہتے. ہمارے محلے کی نالی ٹوٹ گئی, بہنے لگا پانی اور نجاست پھیلنے لگی. ہم نے ان سے کہا جی آپ یہ کچھ بنوا دیں. انہوں نے نالی صحیح کروا دی. اب ایک جگہ وہ ہمارے ساتھ گئے, کسی نے پوچھا یہ کون صاحب ہے, تو میں کیا تعارف کرواؤں گا, یہ کہ انہوں نے ہماری گلی کی, یہ وہ ہیں جنہوں نے ہماری گلی کی نالی صاف کروائی, یہ تعارف کرواؤں گا. میں تو یہ کہوں گا نا یہ وہ ہیں جنہوں نے مینار پاکستان بنایا. اللہ تو جانوروں کا رب بھی ہے بھائی, اللہ تو جانوروں کا بھی رب ہے. حتیٰ ابو لہب کا بھی رب وہی ہے, ابو جہل کا رب بھی وہی ہے. مگر اللہ کا کمال اس میں ہے کہ میں محمد کا رب. تمہارے رب کی قسم, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا, وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. امیر المومنین تو دور کی بات ہے, مومنین کا سربراہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. فلا وربک لا یؤمنون, کیوں نہیں ہو سکتا؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے. یہ کہہ رہے ہیں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں مگر نبی کے فلاں فیصلے پر مجھے شک ہو رہا ہے. جی جو نبی کے فیصلوں پہ شک کرے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. وہ مومن کہلائے گا کہ جو آپ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرے. جی ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور جب آپ فیصلہ سنا دے تو پھر بال برابر بھی آپ کے فیصلے پہ شک نہ کرے, اور ایسے تسلیم ہو جائے جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. بس مان لی بات, چاہے وہ میرے خلاف جا رہی ہو مگر میرے نبی نے کی ہے, ہمارے سرکار نے کی ہے, چاہے میرے مفاد میں نہ ہو, میرے خلاف جا رہی ہو بات, تو میرا تو نبی کو ماننا ہی اسلام ہے. میرا نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کی ہر بات کو مان لوں. تو عزیزان گرامی یہاں تک تو میری بات کا, میرے مضمون کا مقدمہ تھا کہ سرکار تو جہاں جو کہیں وہ مان لو, یہی ایمان ہے. ان کی بات پر شک نہ کرو, یہی ایمان ہے. کبھی ان کی بات پر بات نہ کرو, یہی ایمان ہے. ان کے آگے مت چلو, یہی ایمان ہے. ان سے اونچا مت بولو, یہی ایمان ہے. انہیں ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. سورہ حجرات کی پہلی 5 آیتیں نبی کے ادب کے بارے میں. جی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا مت کرو. لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے مت پکارو. جی جب یہ ہم جیسے ہیں تو کیوں نہیں کرو بھائی. جب یہ شوق ہے مسلمانوں کو کہ وہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, جی ہم جیسے ہی تو ہیں, ان میں کیا فرق ہے اور ہم میں کیا فرق ہے؟ جب کوئی فرق نہیں ہے تو اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مت کرو, یہ نہ مت کرو, یہ نہ مت کرو, مت کرو. اور اگر تم نے میرے نبی کی بے ادبی کی, ان تحبط اعمالکم, میں تمہارے اعمال کو ایسے ہفت کر لوں گا تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی. تمہاری نمازیں تم سمجھ رہے ہوگے کہ ہمارے نامہ عمل میں نمازیں لکھی ہوئی ہیں, ہم تو 4 حج کر کے آئے, وہ بھی لکھا ہوا ہے. جی وہ سارے تمہارا بالکل کاغذ کوڑا ہو جائے گا. جب تمہارے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا تو خالی نکلے گا.
یہ کہے گا میں نے تو اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے حج، ہر سال زکات دیتا تھا، خمس بھی دیتا تھا، سارے اچھے کام کرتا تھا، یہ سارے کہاں گئے؟ آواز آئے گی تم نے میرے نبی کی بے ادبی کی تھی، ہم نے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ تو نبی کا ادب، نبی کا احترام، نبی جو کہہ دے بس کہہ دیا۔ اب سرکار کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے میں کہوں یا رسول اللہ فرمائیے تو صحیح آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میں مان لوں تو گویا آپ پر ایمان شمار ہو، میں اگر اسے مان لوں تو گویا میں مومن کہلاؤں۔ یا رسول اللہ آپ کچھ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فیصلہ ہے؟ تو عزیزوں، مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ اتنے عرصے سے مجلس سے پڑھ رہے ہیں، سرکار کی 63 برس کی نبوی زندگی، ہزاروں کی تعداد میں آیات اور احادیث، ان سب کی روشنی میں بتائیے کہ سرکار نے ساری زندگی کیا فرمایا؟ تو میں طالب علم کہوں گا سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی؟